اس پہ بات کرنا جو ہے نا وہ بالکل بنتا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے حوالے سے، بیکاز ظاہر ہے یہ اس سے پہلے جو کسی جج کے اوپر سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں بڑا ریفرنس دائر ہوا تھا وہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب تھے. اینڈ میں نے ذرا جا کے ماضی کے تھوڑے سے جھروکوں میں کچھ جا کے دیکھا، اور جو دیکھا سین وہ کیا تھا. اچھا یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو معاملہ تھا اگر آپ کو یاد ہو تو ان کے خلاف پریزیڈنٹ آف پاکستان نے، اس وقت عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے جو ہے وہ ان کے خلاف ایک ریفرنس بھیجا تھا وچ واز ان I think it was in March 2019. فیض آباد کی مشہور ججمنٹ جو ہے وہ آئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کا کیس بھیجا گیا تھا، اور اس میں ان پہ الزام لگائے گئے تھے کہ جی آپ کی فیملی کی جائیدادیں باہر ہیں. وہ پورا سلسلہ چلا تھا. بائی دا وے دیٹ ریفرنس واز کواشڈ 9-1، یعنی 9-1 سے جو ہے اس ریفرنس کو کوش کر دیا تھا. اور ایون بندیال صاحب جو ہیں انہوں نے بھی جو ہے وہ ان کے حق میں اس وقت بات کی تھی کہ یار یہ ریفرنس جو ہے یہ غلط تھا. ہاؤ ایور اس ریفرنس میں، اس فیصلے میں ایک کیچ تھا، اور وہ کیچ یہ تھا کہ ججز کی میجورٹی نے یہ کہا تھا کہ ایف بی آر ایک رپورٹ بنائے قاضی فائز عیسیٰ کی انکم کے حوالے سے، ان کی فیملی کی انکم اور ان کی ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے، اور کیا وہ پراپرٹی افورڈ کر سکتے تھے لنڈن میں. وہ جو ایک بڑا انفیمس فلیٹ ہے اینڈ آل، وہ ایک کام دے دیا گیا. ناؤ اس وقت اچانک تو خوشیاں منی، اوئے ہوئے ہوئے قاضی فائز عیسیٰ چھا گیا جی ریفرنس کواش. لیکن جب اس کی ڈیٹیل پڑھی تو انہوں نے کہا ارے تیری یہ تو زندگی ان کی اور مشکل ہونے والی ہے، بیکاز ججز کی میجورٹی نے کہا تھا کہ بھائی انویسٹیگیشن تو ہونی چاہیے بیکاز دس معاملہ شوڈ بی لیڈ ٹو ریسٹ. ہاؤ ایور آگے چل کے قاضی فائز عیسیٰ نے اس معاملے کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی میں ایف بی آر کے سامنے جو ہے نا وہ اپنی کوئی ڈیٹیل جو ہے وہ شیئر نہیں کروں گا، یہ ایسی ہے فلانا ہے، اور میں ایم ناٹ رسپانسبل فار دا پراپرٹیز آف مائی فیملی اینڈ آل. ان کی بیگم صاحبہ بھی اگر آپ کو یاد ہو ایک بار ججز کے سامنے آ کے روئی تھیں فیصلے سے ایک دن پہلے، جس میں انہوں نے کہا تھا جی میں تو ٹیچر ہوں، کراچی امریکن اسکول میں وہ ٹیچر تھیں، اور انہوں نے کہا جی میں تو اپنی محنت کی کمائی ہے، اب پتہ نہیں وہ ایک بیسک سی سیلری میں کس طرح لنڈن میں پراپرٹی لے لیں کہ ہم بھی سیکھ لیتے ہیں یہ چیز. لیکن بہرحال دا امپورٹنٹ تھنگ دیٹ ہیپنڈ از دیٹ جو سپریم کورٹ کا ججمنٹ آ گیا تھا وہ ریویو میں آ کے ایک 10 ممبر بینچ نے 5-6 سے جو ہے وہ اس کو بھی الٹا کر دیا. انہوں نے کہا نہیں جی ایف بی آر والا بھی یہ فیصلہ غلط تھا، یعنی سپریم کورٹ کا اپنا دیا ہوا فیصلہ ریویو میں آ کے سپریم کورٹ نے کواش کر دیا. یہ ایک بہت بڑا، کہتے یہ ہیں کہ دس واز دا مین ڈیوائڈنگ پوائنٹ بٹوین یہ جو بندیال کیمپ اور قاضی فائز عیسیٰ کیمپ بنا تھا. یہاں سے بہت ساری کنسپریسی تھیوریز جو ہیں وہ گردش میں آئیں کہ آخر کیسا ہوا، آخر ایسا کیا ہوا کہ سپریم کورٹ کے وہی ججز جو کہ تھوڑے دنوں پہلے کہتے ہیں کہ ایف بی آر سے ان کی جو ہے وہ انویسٹیگیشن کراؤ، ایک لارجر بینچ بن جاتا ہے 10 ججز، اس میں سے 5-5 ڈیوائڈ پہ ہو جاتے ہیں، بلکہ 6-5 سے فیصلہ آتا ہے کہ نہیں وہ بھی غلط ہے، وہ بھی قاضی فائز عیسیٰ کو نہ کراؤ. تو ہی از جسٹ ناٹ آنسریبل ٹو اینی ویلتھ کریشن جو کہ ان کی فیملی نے کی ہے. یہاں پہ وہی الزام لگایا جا رہا ہے جسٹس نقوی پہ، اور ادھر قاضی فائز عیسیٰ کو ایک کلین چٹ دے دی جاتی ہے ان کے ساتھی ججوں کی جانب سے. اور جب ساتھی ججوں کے نام سنیں گے تو پھر آپ کو سن کے بھی اندازہ ہوگا کہ یار کیا نہیں چل کیا رہی ہے. تو بہرحال جی اس میں بائی دا وے آپ ایک کیئر ٹیکر چیف منسٹر سندھ جو ہیں وہ بھی اس میں شامل تھے کہ جنہوں نے ان کو قاضی فائز عیسیٰ کو کلین چٹ دے دی تھی. سو ہی واز ناٹ سپوز ٹو پروڈیوس اینی سارٹ آف ایویڈنس، کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی، اینڈ دے لیوڈ ہیپیلی ایور آفٹر. کافی سارے لوگ اکثر جو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں چیز کو وہ یہ کرتے ہیں کہ قاضی اچانک یہ معاملات کیسے بدل گئے. سو وہ کہتے یہ ہیں کہ جو قاضی فائز عیسیٰ کا وہ جو ایک دبنگ اینٹی اسٹیبلشمنٹ سٹینس تھا، فرام دیئر آن ورڈ اٹ واز نیور دا سیم. چیزیں بدل گئیں، بالکل ایک دم 180 ڈگریز چینج ہو گئی. اور آپ نے دیکھا کہ کیونکہ سب کو پتا تھا قاضی فائز عیسیٰ از گوئنگ ٹو بی دا چیف جسٹس آف پاکستان پریٹی سون. ایک بہت امپورٹنٹ ٹائم میں ان کو چیف جسٹس آف پاکستان ہونا تھا. وہاں پہ اگر فرض کریں آج یہاں پہ کوئی جسٹس منیب اختر یا جسٹس اعجاز الاحسن جیسا کوئی چیف جسٹس ہوتا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ حالات ہو رہے ہوتے اس طرح جو ہیں اس وقت سلسلہ چل رہا ہے، آئین ٹوٹ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، خیر ہو رہا ہوتا. لیکن یہ جو اس وقت چل رہا ہے نا سلسلہ، اوے تو چپ، بڑے بیٹھ جاؤ جی آپ بولیے، چپ تم چپ، یہ والی چیز جو ہے نا نہیں ہو رہی ہوتی. تو یہ سارا کا سارا لگتا نہیں ہے آپ کو پلان تھا. آئی ڈونٹ نو مین، سیریسلی مجھے آج تک یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آئی کہ یار ان کا کیسے ایک ایف بی آر سے کروا لیتے انکوائری. یار آپ کا اگر ابھی مجھے کسی نے بولا، ٹویٹر نے کہا کہ جی قاضی فائز عیسیٰ نے اپنے تو پورے کے پورے ریٹرنز اور اپنی ایسٹ ڈیکلریشن سب اپنی سپریم کورٹ کی ویب سائٹ پہ لگائی ہوئی ہیں. ارے بھائی معاملہ تو آپ تھے ہی نہیں یار، معاملہ واز اباؤٹ یور فیملی. آئی مین یور وائف
پتہ نہیں کس طرح ایک اسکول ٹیچر, چلو امریکن اسکول یار لاکھوں میں تنخواہ ملتی ہوگی, بٹ لاکھوں میں تنخواہ والے کیا لنڈن میں پراپرٹیز بنا سکتے ہیں؟ بنا سکتے ہوں گے آئی ایم شیور. سو آئی جسٹ تھاٹ کافی سارے پیرالل ان دونوں کے درمیان آپس میں ڈرا ہوئے ہیں, تو میں نے سوچا کہ ذرا قاضی فائز عیسیٰ کیس بھی آپ لوگوں کو تھوڑا سا ریمائنڈ کرا دیا جائے. چلیں جی آگے